محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ بزم معاذ کے ماہانہ اجلاس کے سلسلے میں ہم جمع ہیں۔ ہمارا جو ایک خوبصورت سلسلہ چل رہا تھا کہ ہمارے اکابر کون تھے اور کیا کر گئے ہیں، اسی سلسلے میں تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے 2 حصوں میں بات ہو چکی تھی۔ آج اسی سلسلے کے تیسرے بڑے اہم ترین اس تحریکی حصے پر مقالہ پیش فرمائیں گے ہمارے انتہائی محترم جناب بھائی محمد یاسر۔ تو چونکہ مقالہ اہم ہے تو میں انہی سے ہی ملتمس ہوں وہ تشریف لائیں اور اپنی گفتگو ہم سب کو پیش کریں۔ توجہ سے سنیں، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ السلام اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا قاضی محمد اسعد الحسینی صاحب، آواز ٹھیک ہے؟ حضرت مولانا قاضی محمد اسعد الحسینی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، معزز نوجوان دوستو، پچھلی 6-7 نشستوں سے مجاہد کبیر سید احمد شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت، تحریک اور فکر کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ جب سید صاحب رحمہ اللہ کی تحریک پر مقالہ پڑھا گیا تھا، اس وقت میں نے عرض کیا تھا کہ سید صاحب رحمہ اللہ کی شہادت کے بعد سید صاحب کی تحریک کے 4 بڑے مراکز تھے۔ ایک مرکز سرحد کے علاقے میں تھا، جس کے امیر حضرت شیخ ولی محمد رحمۃ اللہ علیہ کو چنا گیا، اور اس تحریک کے کمانڈر ان چیف مولانا نصیر الدین منگلوری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ دوسرا مرکز ہندوستان میں دہلی میں ولی اللہ مرکز تھا، جس کے امام شاہ محمد اسحاق دہلوی تھے رحمہ اللہ۔ تیسرا مرکز عظیم آباد پٹنہ کا علاقہ ہے ہندوستان میں، وہاں تھا، جس کے امیر مولانا ولایت علی عظیم آبادی رحمہ اللہ تھے۔ اور چوتھا مرکز بنگال میں۔ بنگال کے علماء اور صوفیاء کی ایک بہت بڑی جماعت حضرت سید صاحب رحمہ اللہ کی تحریک کی پشت پر۔ مقالہ ہم پڑھیں گے تو اس سے بہت سی چیزیں آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گی۔ میں سر دست جو اس کا ایک ابتدائی تھوڑا سا نقشہ پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بنگال میں سید صاحب رحمہ اللہ کے حامیان علماء اور صوفیاء کے 2 گروہ تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جس کا ڈائریکٹ حضرت سید صاحب کی تحریک سے تعلق تھا، اور دوسرا گروہ وہ تھا جن کا حضرت سید صاحب کی تحریک کے ساتھ کوئی تعلق تو نہیں تھا، لیکن ان کی تحریک سید صاحب کی تحریک کی ممد اور معاون ثابت ہے۔ یہ تحریک بنگال کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت حاجی شریعت اللہ رحمہ اللہ۔ وہ مکہ مکرمہ سے پڑھ کر آئے تھے، اور ان کے مریدین نے بنگال میں ایک تحریک شروع کی تھی جس کا نام تھا فرائضی تحریک۔ یہ وہ تحریک تھی جو فرائض پر، شریعت کے فرائض پہ بہت زور دیتی۔ حاجی شریعت اللہ رحمہ اللہ سن 1830 میں فوت ہو گئے۔ 1831 میں سید صاحب رحمہ اللہ کی شہادت ہوئی۔ حاجی صاحب کی وفات کے بعد آپ کے صاحبزادے مولانا محسن علی رحمہ اللہ نے اس تحریک کو سنبھالا اور اس تحریک کو آگے چلایا۔ مولانا محسن علی رحمہ اللہ کی وفات کے بعد اس تحریک کو آگے لے کر چلنے والا تو کوئی نہیں تھا، لیکن حاجی شریعت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین حضرت سید صاحب کی تحریک کے معاون ثابت اس طرح ہوئے کہ بنگال ہی کی ایک شخصیت تھے جن کا نام تھا میر نثار علی رحمۃ اللہ علیہ۔
یہ حضرت سید صاحب کے مرید تھے، مکہ مکرمہ میں سید صاحب کے ہاتھ پر بیعت ہوئے تھے، اور 1827 میں جب سید صاحب ہندوستان کی سے ہجرت کر کے یہ جو سرحد کا علاقہ ہے یہاں تشریف لا چکے تھے اور جہاد کا آغاز ہو چکا تھا، تو 1827 میں یہ بنگال میں آئے تھے اور انہوں نے بنگال میں آ کر ایک تحریک شروع کی۔ تو یہ ابتدائی اس کا ایک چھوٹا سا نقشہ ہے جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا ہے میں نے۔ اب مقالے کی طرف آتے ہیں۔ آج کی نشست میں ہمارا موضوع تحریک سید احمد شہید اور صوفیاء بنگال ہے۔ اس عنوان کے ذیل میں ہم دو نکات زیر بحث لائیں گے۔ نمبر 1، حضرت حاجی شریعت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی فرائضی تحریک، جو اگرچہ سید صاحب کی تحریک کا حصہ نہیں تھی لیکن بنگال میں حضرت سید صاحب کی تحریک کے لیے معاون ثابت ہے۔ نمبر 2، حضرت میر نثار علی رحمۃ اللہ علیہ المعروف حضرت میر نثار علی رحمۃ اللہ علیہ مرید و خلیفہ مجاز حضرت سید صاحب کا ایک ہندو زمیندار کشن رائے کی فوج اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی انگریز فوجیوں سے معرکہ جہاد، یہ دو نکات ہیں آج کے مقالے میں۔ حضرت حاجی شریعت اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرید پور بنگال کے ایک انتہائی نیک، متدین، صالح، بزرگ عالم دین تھے۔ مکہ مکرمہ سے علم حاصل کر کے آئے تھے۔ جس قافلے کے ساتھ مکہ مکرمہ سے واپس آ رہے تھے وہ قافلہ راستے میں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ حضرت حاجی شریعت اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے خالی ہاتھ لوٹنے کی بجائے ڈاکوؤں کی مائیت اختیار کر لی اور ان کے ساتھ رہ کر انہیں نیکی کی تبلیغ فرمانے لگے۔ حضرت حاجی صاحب کی تربیت کا فیضان اثر تھا کہ ان ڈاکوؤں نے سچی توبہ کی اور انتہائی نیک اور صالح زندگی گزارنا شروع کر دی۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے تربیت یافتہ، متقی اور پرہیزگار مریدین کے ہمراہ بنگال واپس لوٹے۔ حضرت حاجی شریعت اللہ رحمہ اللہ نے بنگال واپس آ کر ایک اصلاحی تحریک کا آغاز فرمایا۔ آپ فرائض کی ادائیگی پر بہت زور دیتے تھے، اس لیے آپ کی تحریک کا نام فرائضی تحریک ٹھہرا۔ غریب، مزدور اور کشت کسان حضرت حاجی صاحب کی تحریک سے بہت متاثر ہوئے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1802 میں بنگال واپس آئے تھے اور 1830 میں آپ کی وفات ہوئی، جبکہ 1831 میں حضرت سید صاحب کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ حاجی صاحب کی وفات کے بعد آپ کے صاحبزادے مولانا محسن علی رحمۃ اللہ علیہ نے حاجی صاحب کے روحانی سلسلے کو آگے بڑھایا۔ آپ نے کسانوں میں دعوت اصلاح کے بعد تنظیم سازی کی، ان کی عدالتیں قائم کی جو شریعت مطہرہ کی روشنی میں ان کے جھگڑوں کا فیصلہ کرتی۔ مولانا محسن علی رحمۃ اللہ علیہ عرف حدود میاں نے الارض للہ کا نعرہ لگایا اور جاگیردارانہ نظام کے خلاف آواز بلند کی۔ آپ نے اپنا منشور واضح فرمایا کہ جو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں وہ اس کے مالک ہیں، حکومت اپنے واجبات ان سے لے سکتی ہے، نام نہاد مالکان اراضی ان سے کوئی لگان وصول کرنے کے حقدار نہیں۔ جاگیردارانہ نظام کے خلاف یہ تاریخ ساز منشور بنگال کے ایک صوفی المشرب عالم نے پیش کیا تھا، جس سے بنگال میں جاگیرداروں اور بڑے بڑے زمینداروں کو اپنے مستقبل پر سوالیہ نشان نظر آنے لگا۔ انہوں نے مولانا محسن علی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بے بنیاد مقدمات قائم کیے، لیکن گواہ پیش نہ کر سکنے کی بنا پر وہ مقدمات خارج کر دیے گئے، جبکہ دوسری طرف مولانا محسن علی نے حاجی شریعت اللہ رحمہ اللہ کے مریدین کی ایک انقلابی جماعت تیار کی، جس نے آگے چل کر بنگال میں سید صاحب کی تحریک مجاہدین کا ساتھ دیا۔ حضرت حاجی شریعت اللہ رحمہ اللہ کی تحریک کے بارے میں مولانا غلام رسول مہر لکھتے ہیں کہ بے خوف سے تردید کہا جا سکتا ہے کہ مشرقی بنگال کے بڑے حصے میں انہوں نے ایک متوازی حکومت قائم کر دی تھی اور ان کی حکومت جماعت کے لوگوں کو حکومت سے اس کے سوا کوئی واسطہ نہ رہا کہ وہ زمین کا مالیہ باقاعدہ ادا کرتے تھے۔ کسانوں کی تنظیم اور زیادہ سے زیادہ لاتعاون کی یہ پہلی کامیاب تحریک تھی جو مشرقی بنگال میں جاری ہوئی۔ افسوس کہ ودود میاں کی وفات کے بعد اس کی سرپرستی کرنے والا کوئی نہ رہا۔ حضرات گرامی، یہ تو بنگال کے ان اولو العزم صوفیاء کی داستان تھی جو اگرچہ حضرت سید صاحب کی تحریک کا حصہ نہ تھے
لیکن ان کی تحریک سید صاحب کی تحریک کی معامل ثابت ہوئی۔ اب ہم بنگال کے ان عظیم صوفیاء کا تذکرہ پڑھیں گے جو حضرت سید صاحب رحمہ اللہ کی تربیت یافتہ اور آپ کی تحریک کا حصہ تھے۔ میر نثار علی رحمۃ اللہ علیہ چاند پور بنگال کے ایک زمیندار تھے۔ حج کرنے گئے تو مکہ مکرمہ میں ان کی ملاقات مجاہد کبیر سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ آپ حضرت سید صاحب سے کافی متاثر ہوئے اور وہیں مکہ مکرمہ میں حضرت سید صاحب کے ہاتھ پر بیعت فرما لی۔ سید صاحب سے بیعت کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی تبدیل فرما دی اور آپ نے اپنی باقی زندگی کا ایک ایک لمحہ دین حق کی سربلندی میں صرف فرما دیا۔ 1827 میں حضرت میر نثار علی رحمۃ اللہ علیہ حجاز مقدس سے واپس بنگال آئے۔ اس وقت حضرت سید صاحب مجاہدین کی جماعت کے ہمراہ ہندوستان سے ہجرت فرما چکے تھے اور سرحد میں جہاد کا آغاز ہو چکا تھا۔ بنگال واپس آ کر میر نثار علی رحمۃ اللہ علیہ نے اصلاحی عقائد و اعمال کی تحریک شروع کی۔ ایک ہندو زمیندار کشن رائے، اس بات کی وضاحت میں یوں کرتا چلوں کہ جس جگہ پہ یہ جو سید صاحب کے مرید تھے میر نثار علی، جنہوں نے سید صاحب کی تحریک کو بنگال میں ایک مرکز دیا تھا، انہوں نے جس جگہ پر آ کر کام شروع کیا تھا وہ علاقہ 10-12 دیہاتوں پر مشتمل تھا، اور وہ 10-12 دیہات ایک ہندو کی زمین تھی، یعنی کہ اس کی وہ جاگیر تھی سر۔ اور اس علاقے کے جو مسلمان تھے وہ شریعت سے، دین اسلام سے بہت دور تھے۔ انہیں نہ نماز کا پتہ تھا نہ روزے کا پتہ تھا، یہاں تک کہ وہ لباس بھی پورا نہیں پہنتے تھے، ایک چادر باندھتے تھے۔ یہ جو بزرگ تھے ان کی محنت سے وہ لوگ دین اسلام کی طرف راغب ہوئے اور لباس بھی انہوں نے پورا پہننا شروع کر دیا، صوم و صلات کے پابند ہو گئے۔ انہوں نے ان سے داڑیاں بھی رکھوا لی، اور وہاں پہ ظاہر بات ہے لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے تو جمعہ تو دور کی بات ہے، تو انہوں نے ایک مرکز قائم کر کے وہاں پہ ارد گرد جو 10-12 دیہات تھے ان کے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے نماز جمعہ شروع کر دی۔ تو وہ جو ہندو تھا جس کی وہ جاگیر تھی، کشن رائے اس کا نام تھا، اس نے اس بات پر کہ یہاں جمعہ کیوں شروع ہوا ہے مخالفت شروع کی، اور جو اس نے سب سے بڑا کام کیا وہ یہ کیا کہ اس نے اعلان کیا کہ میری زمین پہ جو کسان اپنا کام کرتے ہیں زمینداری وغیرہ کا، ان میں سے جس جس نے داڑھی رکھی ہے وہ اپنی داڑھی کا ٹیکس دے گا، یعنی کہ داڑھی رکھے گا تو ٹیکس بھی دے گا۔ تو اس کے جو کارندے تھے یا اس کی فوج کے جو لوگ تھے وہ باقاعدہ داڑھی کا ٹیکس وصول کرتے تھے۔ تو جب حضرت میر نثار علی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کی خبر پہنچی کہ جی اس نے تو داڑھی پہ ٹیکس لگا دیا، تو انہوں نے فرمایا کہ پر سنت رسول داڑھی کو سجا لیا۔ میر نثار علی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرکزی مقام پر نماز جمعہ کا آغاز فرمایا، جہاں ارد گرد کے تمام دیہاتوں کے مسلمان اکٹھے ہوتے اور نماز جمعہ ادا فرماتے۔ کشن رائے اور علاقے کے بعض دیگر ہندوؤں کو مسلمانوں کا اجتماعی جمعہ ناگوار گزرا۔ انہوں نے جمعۃ المبارک کا اجتماع روکنے کی کوششیں شروع کر دی۔ کبھی جمعہ کی نماز کے وقت اجتماع کے قریب شنکھ بجاتے۔ یہ شنکھ آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ ہندوؤں کے جو مندر ہیں ان مندروں میں بڑے بڑے باجے ہوتے ہیں گٹار کی طرح، وہ لوگ وہ بجاتے ہیں، جو وہاں پہ جوگی وغیرہ ہوتے ہیں یا پنڈت وغیرہ، تو ان کو شنکھ کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے مسلمانوں کا جو جمعے کا اجتماع تھا وہ خراب کرنے کا آغاز یوں کیا کہ جس جگہ پہ جمعہ ہوتا تھا وہاں پر یہ سارے ہندو اکٹھے ہو جاتے تھے اور عین نماز کے وقت شنکھ بجانا شروع کر دیتے، یعنی کہ وہ جو باجا سا ہوتا تھا اس کو بجانا شروع کر دیتے۔ کبھی شور و غل اور کبھی مسلمانوں سے دست درازیاں۔ کشن رائے نے اپنی زمینوں پر کام کرنے والے کسانوں پر داڑھی رکھنے کا بھی ٹیکس عائد کر دیا۔ جب کشن رائے کے آدمی داڑھی کا ٹیکس لینے میر نثار علی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں کے پاس آئے تو انہوں نے ان ہندوؤں کو خوب پیٹا، جس کو جواب بنا کر کشن رائے نے مسلمانوں کی آبادی پر حملہ کیا، ان کے گھروں کو آگ لگائی اور ایک مسجد کو آگ لگائی۔ اس واقعے کے بعد کشن رائے اور میر نثار علی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین نے قریبی تھانے میں رپورٹ کرائی۔ تھانے کا محرر اور تھانے دار خود بھی ہندو تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو مورد الزام ٹھہرایا اور رپورٹ مسلمانوں کے خلاف لکھی۔ حضرت میر نثار علی کے مریدین انصاف کے حصول کے لیے کلکتہ کی عدالت میں پہنچے، جہاں کے انگریز مجسٹریٹ نے بھی مسلمانوں کو انصاف فراہم نہ کیا۔ بالآخر حضرت میر نثار علی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین نے ظلم کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کیا۔ 23 اکتوبر سن 1831 کو حضرت میر نثار علی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اجتماع منعقد کیا
جس میں کشن رائے اور جاگیرداروں کے خلاف اعلان جہاد کیا گیا۔ 6 نومبر 1831 کو 500 مسلمانوں نے پورنا بنگال کے ہندوؤں پر حملہ کیا اور بنگال کی تاریخ میں پہلی بار اس بات کا اعلان کیا گیا کہ آج ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت ختم کر دی۔ 6 مئی سن 1831 کو سید صاحب شہید ہوئے تھے بالا کوٹ میں، اور یہ اب مئی کے بعد اکتوبر کا وقت ہے۔ 23 اکتوبر 1831 کو جو میر نثار علی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو سید صاحب کے مرید تھے، انہوں نے بنگال میں مسلمانوں کو اکٹھا کیا، اور 6 نومبر 1831 کو جو بنگال کے مجاہدین تھے انہوں نے ہندوؤں پر، وہ جو جن لوگوں نے اس کے ساتھ ان کا یہ سلسلہ چل چکا تھا، ان کے خلاف باقاعدہ اعلان جہاد کیا، اور سب سے پہلے بنگال کی تاریخ میں اعلان کیا گیا تھا کہ آج ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت ہم نے ختم کر دی۔ تو جب ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت ختم کرنے کا اعلان ہوا تو اس وقت پھر جو انگریزوں کی جو گورنمنٹ تھی وہ بھی حرکت میں آئی۔ جب وہ حرکت میں آئے تو انہوں نے سب سے پہلے جو ہے کلکتہ سے ایک فوج دی، اور یہ جتنے بھی بنگال میں جو جہاد ہوا ہے اس میں جو فوجی جاتے تھے وہ کلکتہ سے جاتے تھے۔ تو اس کا تذکرہ آگے ہے کہ 14 نومبر 1831 کو انگریزوں نے کلکتہ سے ایک فوج مجاہدین کے مقابلے کے لیے بھیجی۔ مجاہدین نے انتہائی جواں مردی سے اس فوج کا مقابلہ کیا۔ برطانوی فوج کے 13 سپاہی مارے گئے اور کئی زخمی ہوئے۔ بچ جانے والے تمام فوجی بھاگ گئے۔ ایک انگریز زمیندار نے مجاہدین کے مقابلے کے لیے 300 سپاہی بھیجے، انہیں بھی شکست دی۔ بالآخر انگریزوں نے مجاہدین کے مقابلے کے لیے کلکتہ سے ایک بہت بڑی فوج بھیجی۔ حضرت میر نثار علی رحمۃ اللہ علیہ نے 600 مجاہدین کے ہمراہ اس فوج کا جواں مردی سے مقابلہ کیا۔ یہ بنگال کی سرزمین کا تاریخ ساز جہاد ہے، ٹھیک ہے، کہ کلکتہ سے انگریزوں کی ایک بہت بڑی فوج، جس کے پاس جدید سے اس دور کا جو جدید سے جدید اسلحہ تھا وہ ان کے پاس موجود تھا، وہ بنگال گئے تھے لڑنے کے لیے، جبکہ میر نثار علی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان کے ساتھ 600 مجاہدین کا لشکر تھا، اور وہ سب کے سب یا سید صاحب کے مرید تھے یا میر نثار علی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، یا پھر وہ حضرت حاجی شریعت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید۔ میر نثار علی رحمۃ اللہ علیہ نے 600 مجاہدین کے ہمراہ اس فوج کے جواں مردی سے مقابلہ کیا۔ اس جنگ میں میر نثار علی اور آپ کے بہت سارے ساتھی شہید ہو گئے۔ اس جنگ میں جو حضرت سید صاحب کے مرید تھے میر نثار علی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی شہید ہوئے، اور ان کے ساتھ مجاہدین کی ایک بہت بڑی تعداد تھی، وہ بھی شہید ہو گئی۔ کچھ مجاہدین نے ایک مکان میں پناہ لی، انگریزوں نے اس مکان کو آگ لگا دی، جس سے بہت سے مجاہدین جل کر شہید ہو گئے۔ 350 کے قریب مجاہدین کو زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ علی پور جیل میں مجاہدین پر مقدمہ چلا۔ مجاہدین کے سپہ سالار غلام معصوم کو سزائے موت سنائی گئی۔ اس طرح کے لوگ ہماری قومی ہیرو ہیں۔ یہ جو غلام معصوم نام میں نے آپ کے سامنے لیا ہے، یہ جو شخص تھے یہ میر نثار علی رحمۃ اللہ علیہ کی فوج کے کمانڈر تھے، یعنی کہ یہ مجاہدین کو جو ہے ان کی سپہ سالاری کر رہے تھے۔ ان کو جب انگریزوں نے پکڑا تھا تو ان کو باقاعدہ سزائے موت دی گئی اور ان پر کلکتہ کی عدالت میں جو ہے مقدمہ درج ہوا، اور جو باقی جو مجاہدین تھے ان سب کو قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ مولانا غلام رسول مہر لکھتے ہیں کہ میر نثار علی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ جذبہ سید صاحب کی تربیت سے پیدا ہوا تھا۔ یہ قومی زندگی کا روشن نشان تھا۔ جن گروہوں کو عزت کی زندگی بسر کرنے کی کوئی صورت نظر نہ آئے، وہ اگر عزت سے جانیں دے دینے کے لیے تیار نہ ہوں تو سمجھ لینا چاہیے کہ زندہ رہنے کا استحقاق کھو چکا۔ تو حضرات گرامی، یہ صوفیاء بنگال اور علماء بنگال کی ایک داستان تھی جو سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک سے جڑی ہوئی ہے۔ اس کا کچھ حصہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ اس کے بعد ہمارا جو سب سے اہم سلسلہ ہے، جس میں تاریخ کالا پانی بھی آئے گا اور جس میں جزائر انڈیمان کی داستان بھی آئے گی، یہ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ یہ اس کی داستان شروع ہوتی ہے حضرت مولانا ولایت علی عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر عالی سے، وہ انشاءاللہ اگلے مقالے میں ہم پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان ہمارے عالی ہمت اور اولو العزم اکابرین اسلاف کی قدروں پر کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔